سيدنا وقدوتنا محمد الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين وعلى من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك وسعديك صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہر نشین پر تشریف فرما 1500ویں جشن میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کانفرنس کے ذمہ داران اور بالخصوص گرامی قدر محترم علی جناب محمد عبدالحنان صاحب، کارپوریٹر نواب صاحب کنڈا اور مدرسے فیضان قدیری کے منتظمین اور ذمہ داران، وقت کم ہے اور اختصار کے ساتھ عنوان بڑا طویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی یعنی میریٹیل لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلقات اور کیسی آپ کی زندگی مبارکہ رہی ہے. تو یاد رکھیے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی، چونکہ عنوان سیرت النبی ہے تو اسی لیے میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ سیرت کے دو حصے، دو پارٹ ہوں گے. پہلا حصہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی بشری زندگی کہہ لیں یا مورٹل لائف کہہ لیں، اگر انگلش میں اگر ہم اس کو کہیں گے ٹرانسلیشن تو مورٹل لائف یا پرسنل لائف جو آپ صبح و شام گزارا کرتے، وہ ایک پہلو ہے. حبیب پاک کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے بحیثیت نبی. اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ ایک ہمارے اندر مسلمانوں میں ایک گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف یعنی بشری زندگی کو لے لیا ہے، نبوی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. اور ایک گروہ ہمارے اندر کا ایسا ہے جس نے نبوی زندگی کو پکڑ لیا ہے، آپ کی زندگی جو پرسنل لائف ہے اس کو کہیں نہ کہیں فراموش کر دیا ہے. مثال کے طور پر اب سیرت النبی کا عنوان ہوتا ہے نبی کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے آپ دھویا کرتے، اپنی نالین کو خود سیا کرتے، بی بی عائشہ کے لیے آٹا گوندھ کر دیا کرتے، گھر کے کام خود کرتے، جھاڑو دیا کرتے. یہ چیزیں بیان ہوتی ہے. جب بھی سیرت النبی کی بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو آپ نے اپنی پرسنل لائف اپنی ازواج کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ گزارا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بھول جایا کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کو کہیں نہ کہیں فراموش کر دیتا ہے. ہمارے لیے دونوں ہونا ضروری ہے. آپ بولیں گے وہ کیوں؟ کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی پرسنل لائف ہمارے سامنے ہوگی، حبیب پاک گھر کا کام کرتے تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ملے گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ہیلپ کیا کریں. یہ دیکھا جائے کہ آقا کریم علیہ السلام بی بی عائشہ کے لیے آٹا گوندھ کر دیا کرتے، ہمیں بھی ایک تحریک، ایک موٹیویشن پیدا ہوتا ہے. رول ماڈل کے طور پر ہمیں بھی گھر کے کام میں، کام کاج میں حصہ بٹانا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام گھر کے کام کاج کیا کرتے، ہمارے لیے ایک اسوہ، نمونہ، رول ماڈل ملا کرتا. مگر ہوتا کیا کہ جب یہ دیکھتے، ارے بھائی انسان ہے، شیطان بھٹکاتا ہے کیا کہ بھئی میں بھی گھر کا کام کرتا ہوں، نعوذ باللہ سرکار بھی گھر کا کام کرتے تھے، میں بھی گھر پہ جھاڑو جھٹکا لگایا کرتا تھا، نعوذ باللہ سرکار بھی لگایا کرتے. تو کہیں نہ کہیں انسان اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے. ویسے وقت اس کی نظر میں اور ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ نبوی زندگی آنا چاہیے. کیا مصطفیٰ کریم بچپنے میں اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی چاند ادھر جا رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کبھی چاند ادھر کبھی چاند ادھر. کیا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کھلونے بنے چاند سورج نبی کے، اشاروں پہ سوئے سما کھیلتے تھے. جو لڑکے بہمجا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے. کہیں لات ماری کہیں توڑ ڈالا، بتوں میں حبیب خدا کھیلتے تھے. معزز سامعین کرام، حضرت جابر فرماتے ہیں مصطفیٰ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی چاند ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. میں پریشان ہو گیا، ہو کر کے میں جب دیکھنے لگا، غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ جھولے میں حبیب پاک آرام فرما رہے ہیں. جب حبیب پاک کی انگلی مبارک سیدھی جانب ہٹتی ہے چاند ادھر ہٹ جایا کرتا ہے، کبھی ادھر ہٹتی ہے چاند ادھر ہٹ جایا کرتا ہے.
پرسنل لائف سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبوی زندگی کیوں ضروری ہے؟ جب بندہ سمجھے گا کہ نعوذ باللہ میں سرکار کی طرح ہوں یا سرکار میری طرح ہے، نعوذ باللہ، اسی وقت اس کو یہ یاد آ جائے گا کہ حبیب کون ہے جو اشارہ کرے تو چاند پلٹ جائے، جو اشارہ کرے سورج پلٹ جائے، جن کے آگے پتھر اور جھاڑ آ کر کے سجدہ کرنے لگ جائیں۔ تو دونوں زندگیاں ضروری ہے، سیرت النبی کی پرسنل لائف بھی ضروری ہے، سیرت النبی بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کو پہلے یاد رکھیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے۔ اب آئیے کہ ازدواجی زندگی میں ایک آپ کو اشارہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے جب پورا اسٹڈی کیا تو مجھے 3 رشتے ایسے نظر آئے، 3 تعلقات نظر آئے۔ ہمارے کارپوریٹر صاحب بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی گفتگو ایک عنوان ہے اس میں۔ پہلی چیز یہ ہے، آدمی عورت کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جنڈر الگ ہے، جنس الگ ہے نا۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کو کیا کام ہوتا ہے، ہم تو آفس دکان چلے جاتے ہیں، وہ دن بھر ٹی وی میں موبائل میں لگے رہتے ہیں، کام دھام کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی یہ سوچتا ہے، میں خود بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارا سوچنے کا نظریہ، کیونکہ ہم مرد ہیں تو مرد کی جو فکر اور سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق سوچتے ہیں۔ بھائی عورتوں کو کیا کام ہوتا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوتا، کام تو ہمیں ہوتا ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر عورت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، عورت بولتی ہے کہ شوہر تو صبح میں ان سب کر کے مجھے ہی دینا ہوتا ہے، وہ تو چلے جاتے ہیں گھر سے، گئے شام میں آئے، دن بھر بچوں کو وہیں دیکھنا، کھانا پکانا، کھلانا، صاف صفائی، ہر کام میرے ذمہ۔ عورت سمجھتی ہے مجھ پر کام زیادہ ہے اور مجھ پر بوجھ زیادہ ہے، مرد سمجھتا ہے مجھ پر بوجھ زیادہ ہے۔ اور حقیقی بات ہے دونوں کا جینڈر ڈیفرنٹ، تو دونوں کی سوچ اور فکر بھی ڈیفرنٹ ہوگی۔ پہلا رشتہ، پہلا تعلق۔ دوسرا تعلق کیا ہے؟ مالک اور ملازم کا۔ مالک کیا سمجھتا ہے، آپ کا جاب جہاں بھی کرتے ہیں آپ، انہیں کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے ملازمین کو اتنی فیسلٹیز دے رہا ہوں، اتنی چیزیں مہیا کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ میری جو فکر ہے، جو میرے ایکسپیکٹیشنز ہے، اس کے مطابق وہ کام نہیں کر رہے۔ مالک یہ سمجھتا ہے، اور ملازم کیا سمجھتا ہے، ارے بھائی میں کتنا بھی کروں سیٹ خوشی نہیں ہوتا مجھ سے، میں کتنا بھی کرتے جاؤں۔ مالک سمجھتا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ملازم سمجھتا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اب میں کارپوریٹر صاحب کے، عبدالحنان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قائد حکمران سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو عوام کے لیے اتنا کر رہا ہوں، اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، دن رات میں کام کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ آتے نہیں ہمارے لوگ، ہمارے ایریا کی پولنگ پرسنٹیج بڑی ڈاؤن ہوتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور زبردستی پکڑ کر لانا پڑتا ہے۔ تو اب عدنان صاحب کا یہ، عبدالحنان صاحب کا یہ کہنا بجا ہے کہ بھئی ہم تو اتنا کام کر رہے ہیں، بارش ہے، دن ہے، رات ہے، جب بولے جب آتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، شادی بیاہ ہو جائے، اب یہ جلسہ ہے، ہر وقت آتے ہیں، مگر جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو عوام ووٹ نہیں دیتی۔ عبدالحنان صاحب کا مطلب ایک حکمران کا کہہ رہا ہوں، ایک ان جنرل۔ پبلک کا کیا رونا رہتا ہے، بھئی ہم تو ووٹ دے کر جتائے تھے، ہمارا فلان بھی کام ہوا، فلان۔ اور عوام بھی عجیب ہوتی ہے، عوام بولتی ہے کہ بھئی لیڈر کو تو کیا، میرے گھر میں چھٹی بھی ہے تو آ جانا۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں، چلہ بھی ہے تو آنا، ایم ایل اے صاحب آنا، کارپوریٹر صاحب آنا، ایم پی صاحب، میرے گھر کی شادی بھی ہے تو آنا، انتقال ہوا تو مجھے فرصت دے رہے ہیں، بھئی بہت کام اور بھی، غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، چاہتے ہیں اور بھی ہے وصل کی چاہت کے سوا، اور بھی کام ہوتے ہیں، یقینی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکمران اور رعایا سمجھتی ہے کہ ہمارا مطالبے پورے نہیں ہو رہے ہیں، حاکم سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، عوام میرا ساتھ نہیں کر رہی۔ تو میں نے یہ 3 آپ کو رشتے بتائے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، مالک و ملازم کا رشتہ، حکمران اور رعایا کا رشتہ۔ یہ 3 رشتے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے حق کو نہیں سمجھ سکتا، ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایسے وقت کیا کرنا پڑے گا، دونوں کا جو خالق و مالک ہے، یعنی اللہ عز و جل جو دونوں کے حقوق بیان کیا ہے، اس کو مان لینا، دونوں کے حقوق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گا۔ اپنے طور پر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتے، میاں بیوی کے نہیں، بیوی میاں کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو معزز سامعین کرام، ان میں ایک اہم رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ میاں بیوی کا رشتہ قرآن نے ازواج کہا ہے، ازواج کہتے ہیں پیر کو۔ اور پیر کیسا بنتا ہے، مثال کے طور پر میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیر مجھے وہی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ گئے جا کر کے بھاری دکان سے جوتا لینے گئے، اگر آپ بولے ایک جوتے کا مجھے 5 نمبر دو، ایک 7 نمبر دو، آئے گا، کام چلے گا؟ 5 بھی بیکار، 7 بھی بیکار، 5 نمبر بھی بیکار ہوگا، 7 نمبر بھی۔ کبھی ہو جاتا ہے، ریئر کیس ہوتا ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی
किसी आदमी के पैर में फर्क होता है, राइट साइड का छोटा, लेफ्ट का बड़ा, लेफ्ट का बड़ा, राइट का छोटा, कभी फर्क होता है। तो वो लोगों के लिए मुश्किल क्या होती है, 2 पेयर खरीदना पड़ता है उन्हें, 7 नंबर भी खरीदना, 8 नंबर भी खरीदना, एक साथ फेंक देना, एक 8 फेंक देना, एक अपने राइट में यूज करना, लेफ्ट में दूसरा यूज करना, ये होता है। इसको कहते हैं पैर। अरबी जबान में इसको अज़्ज़ौज, अज़वाज कहा जाता है। कुरान कहता है कि मियां बीवी अज़वाज है, दोनों एक दूसरे के रफीक है, यानी बराबर है। पैर मुकम्मल कब होगा? अमल के एतबार से, इंसानी मकाम और मर्तबे के एतबार से दोनों का बराबर होना जरूरी है। जब तक के दोनों बराबर नहीं होंगे, जब तक के आप उसको पैर नहीं कह सकते। कुरान कह रहा है अज़वाज, बीवी के शौहर पर कुछ हुकूक, शौहर के बीवी पर कुछ हुकूक, दोनों के हुकूक जब तक के आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जब तक के आपका गुजारा मुमकिन नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसका सबसे बड़ा मुजज़ा मुझे जो लगता है आयरी जिंदगी के एतबार से, वो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर जिसने सबसे पहले ईमान लाए वो एक खातून उनकी बीवी थी। और बीवियां जल्दी है, सामने वाले को शौहर को कबूल नहीं करती, शौहर को फौरी तौर पर बीवी कबूल नहीं करती, कितना भी बड़ा कुछ भी होगा, बाहर कुछ भी नाम होगा, ताकतवर होगा, रेसलर होगा, बिल्डर होगा, आलिम होगा, फाजिल सब होगा, बाहर बीवी नहीं मानती, क्योंकि उसको अच्छा मालूम है ना, सुफीदोसिया की वो गवाह होती है, उसे अच्छा बुरा सब पता होता है, वो सब होगा, मगर इसके सामने तो हकीकत होती है। इसीलिए वो एक आलिम अल्लाह वालों के बारे में मिलता है, एक आपकी तबीयत की तब्दीली है, क्योंकि मुसलसल आप लोग खिताबात सुन रहे हैं, तो बतलाना चाहता हूँ कि एक मर्तबा हुआ कि एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि उनके बड़े बड़े मुरीदीन हैं, बड़ी कसीर तादाद है मुरीदीन की, बाहर बहुत बड़ा नाम है, मगर उनकी बीवी उनको नहीं मानती थी, वो उनकी मुरीद नहीं थी। बड़ी तकलीफ होती कि भाई जमाना पूरा मुझे बड़ा मुर्शिद मानता है और मेरी अपनी बीवी मेरे को मानती नहीं है, मेरे हाथ पर बैत नहीं है। तो एक मर्तबा इन्होंने कहा कि बीवी को मुतासिर करना है, तो क्या करना है? तो क्या किए कि बाहर गए और बड़े वली थे, उन्होंने करामात के जरिए से हवा में उड़ने लगे, उड़े उड़ करके जब वापस आए, आकर के बीवी से मुलाकात हुई, तो बीवी ने कहा कि भाई देखो आप बड़े बुजुर्ग बने फिरते हैं, अगर इतना ही बुजुर्ग आप है तो ऐसी कोई करामात बताइए, जैसा कि मैं अभी एक बुजुर्ग को देखी हूँ हवा में उड़ते हुए घर के ऊपर से आंगन से गए हैं, मैंने उनका मुशाहिदा किया। अब सुन लिए कि वो तो इम्प्रेस हो गई है, वो काम से खातून मुतासिर हो गई है। अब कहने लगे कि वो कोई और नहीं थे, वो मैं ही था जो उड़कर जा रहा था। अब बीवी को निकालना है नुक्स, उसने कहा कि हाँ अच्छा, इसीलिए एक तरफ थोड़ा कन खाते हुए जा रहे थे, झुकते हुए जा रहे थे, जब ये समझ गए वो आप ही होंगे बोलकर। तो मियां बीवी का ताल्लुक ये होता है, आदमी सबको मनवा सकता है। हम पूरे मुंडी हिला रहे हैं तो मतलब इस बात से मेरी एग्री कर रहे हैं, राइट जानिब, लेफ्ट पे तो बच्चे हैं, राइट की जानिब पर जो हजरात हैं वो खवातीन भी है, अच्छा ठीक है, नहीं हकीकत है वो, क्योंकि उनको भी पता होता है, हाल और हकीकत से वाकिफ होते हैं। मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाए, अबू बकर सिद्दीक पहले आदमी नहीं थे, उमर फारूक पहले शख्स नहीं है, उस्मान गनी पहले शख्स नहीं, हजरत अली मुर्तज़ा सब बाद में हुए हैं। सबसे पहले जिसने आका करीम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाए हैं, उस शख्सियत का नाम हबीब पाक की ज़ौजा बीबी खदीजतुल कुबरा है। यानी हबीब पाक का जो किरदार बाहर वालों के सामने था, उससे कई गुना बेहतर किरदार आका करीम अलैहिस्सलाम का घर वालों के साथ, बीवी के साथ था। तभी तो सबसे पहली जो शख्सियत ने ईमान लाया है, इख्तिलाफ है रिवायात में, मैं उस पर बहस में नहीं जा रहा हूँ, मगर सबसे पहले जिसने ईमान लाई वो जात का नाम है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। तो आप अंदाजा लगाइए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दश्त में, दामने कोहसार में, मैदान में है, बहर में, मौज की आगोश में, तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़अते शाने रफ़ाना लका ज़िक्र देखे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत के बाद आपने क्या फरमाया बीवियों के बारे में फरमाया कि खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहलिही। फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन शख्स कौन? सबसे बेहतरीन वो जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो, और मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतरीन शख्स हूं। सबसे बड़ा इम्तिहान आदमी का घर में होता है, कमजोर पर होता है। आदमी लोग कहते नहीं इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, फुला का गुस्सा नहीं,
غصہ آدمی سامنے والے کو دیکھ کر کے ڈیلیور ہوا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ کو میرے کو غصہ آئے گا, میرا مالک رہے گا, اونر رہے گا, میرا سی او رہے گا, کمپنی کا مینیجر ہوگا, میرا غصہ اس کے اوپر نہیں نکلے گا. اپنی غلطی نہیں بھی ہے تو اس کو سوری بول کر آئیں گے. گھر پر چونکہ بیوی کمزور ہوتی ہے, اس کی غلطی نہیں بھی رہے گی تو گالی بھی دیں گے, تھپڑ بھی مارا کریں گے, حالانکہ اس سے اسلام نے منع کیا ہے, حبیب پاک کی سیرت مبارکہ کے خلاف ہے. آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا تم میں کا سب سے بہترین کون؟ جو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوگا. اور پھر فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ نیکی بھلائی تب کر سکتا ہے جب اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک رکھتا ہو. عمدہ سلوک, ہمارا کردار گھر کے اندر خراب ہوتا ہے, ہمارا سلوک بیویوں کے ساتھ خراب ہوتا ہے, ان پر ظلم, ان پر مار پیٹ, سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم حاکم ہیں, ہمارے کو اوپر ہم جیسے چاہیں ٹریٹ کریں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب آپ کے سر پر رکھا ہوا ہے. کیا ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو غصہ اترتا ہے, مگر وہی غصہ نماز کے لیے نہیں آتا. آپ کبھی آ کر کے اپنے گھر میں بیوی بچوں سے پوچھیں بھئی آج صبح سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. بیوی سے کبھی پوچھا ہے آپ نے کہ بیوی سے نماز پڑھ کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا, قرآن پڑھی کیا نہیں پوچھا جاتا, نیکی کے کام کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. اپنی خواہشات پوری نہ ہو تو غصہ, سارا غضب بیوی پر اتارا جاتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے. اسلام اس بات کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں تو حبیب پاک اپنی ازواج کے ساتھ بے تکلفی اور زنانہ ناز و انداز کا پاس و لحاظ فرمایا کرتے. بخاری شریف میں ملتا ہے کہ بی بی عائشہ روایت فرماتی ہے, آقا کریم نے فرمایا کہ بی بی سرکار مدینہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے. جب تم خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو, ہر دو صورتحال کا مجھے پتا چل جاتا ہے. بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ غور کریں آپ کی بیوی کب ناراض ہے. برتن کی آواز تھوڑا تیز ہو گئی تو سمجھ جاتے ہوں گے آج ناراض ہے, دو برتن زیادہ گرے تو سمجھ جاتے ہوں گے آپ ناراض ہیں. مگر حبیب پاک کا کردار دیکھیے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جان جاتا ہوں اے عائشہ کہ جب تم ناراض ہوتی ہو یا خوش ہوتی ہو. فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسے جان جاتے ہیں؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم, جب بھی کوئی بات کہی ہوگی نا محمد کے رب کی قسم ایسا ایسا واقعہ ہے. اور جب تم ناراض ہوتی تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, ابراہیم کے رب کی قسم. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنے کے لیے تو کہتی ہوں, آپ کا نام چھوڑتی ہوں, ما احجر الا اسمک, مگر آپ کے نام کے سوا کوئی اور نام میرے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا, میرے دل میں تو آپ ہی بسا کرتے ہیں. میں ظاہر میں صرف نام لیتی ہوں اپنے غصے کے اظہار کے لیے. امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کتاب النکاح حدیث نمبر 5228 میں نقل فرمایا ہے. معزز سامعین کرام, شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, آقا کریم علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ مزاح و دلداری بھی فرمایا کرتے, ان کے ساتھ ہنسا بولا کرتے. بی بی عائشہ کو فرماتے یا عائش کہہ کر کے پکارا کرتے, ایک نک نیم عائش کہتے. ہمارے پاس اگر نک نیم رکھ دیے تو ساسوں سے مار ڈالیں گے, بیوی کا ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہا ہوں میں. اسوہ کیا ہے؟ حبیب پاک ان کو کہتے عائش, شارٹ فارم ہوتا ہے نا, جیسے بچوں کے نام ہوتے ہیں, حسان ہے تو حسو کہتے ہیں, کچھ بھی نام پکارتے ہیں, کچھ بھی نام بچوں کو محبت کے طور پر کہا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کا نام ایک اور ایک نیم رکھا تھا, ٹائٹل کیا, حمیرہ, کیونکہ ان کے گال تھوڑے لال اور سرخ تھے, خون زیادہ تھا, چہرہ چمکتا تھا, سرخ ہوا کرتا, تو حمیرہ کہتے ہیں سرخی والی. حبیب پاک نے ان کا نام رکھا تھا یا حمیرہ, اے حمیرہ, اے سرخ گالوں والی کہہ کر کے پکارا کرتے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا عالم کیا تھا؟ فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے جیسے تمام کھانوں پر فرید, ایک خاص قسم کا کھانا ہوا کرتا, غذا ڈش ہوتی, اس سے جو رب کو زیادہ محبت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشریف فرمائی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آقا کریم علیہ السلام کیسی دلجوئی فرماتے, کیسے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کون ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یا اور کوئی زوجہ مطہرہ ہے, وہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں, بات میں کچھ مذاق ہو گیا, ہنسی مذاق ہو گئی دونوں میں. تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا کہ کون ہے, حضرت ام سودا ہے غالباً, وہ کھیر بنا کر کے لائی, خریدا
تو بیوی عائشہ نے، چونکہ بیوی عائشہ کا دن تھا اور حضرت ام سودا بنا کر لائی ہے، تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کے رشتے کے اعتبار سے سوتا ہم جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں، اب اپنی زبان میں، تو وہ معاملہ تھا. تو بیوی عائشہ نے غصے کے عالم میں کیا کیا کہ میرا دن ہے اور آپ کیوں بنا کر لائی ہیں؟ وہ حریرہ لے کر کے بیوی ام سودا کے چہرے پر مل دیا. غصے کے ساتھ کیوں لایا؟ اور چہرے پر حریرہ ملا ہوا ہے. حضرت ام سودا غصے کے عالم میں ہے اور سرکار مدینہ علیہ السلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ عائشہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، شوہر ہے، ایک طرف ایک بیوی ہے، دوسری طرف دوسری بیوی ہے. اب دونوں کے درمیان برابری بھی ہو، انصاف بھی ہو، کسی کی دل شکنی بھی نہ ہونے پائے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو حریرے کا برتن تھا نا، وہ حضرت ام سودا کی طرف آگے بڑھا دیا. برتن تھا نا، برتن میں لائے تھے، برتن میں سے لے کر کے بیوی عائشہ نے ان کے گال پر ملا تھا. اب حبیب پاک نے، اور یہ بخاری شریف سنا رہا ہوں میں، یہ جس سے کہانی نہیں، ہم نے ان چیزوں کو سننا ہی چھوڑ دیا. مسئلہ تو یہی ہے، ہمیں اختلافی موضوعات ہے، مزہ آتا ہے اس میں، کوئی نئی بات کہہ رہا ہے، کوئی کنٹروورشل ایشو ہے، مزہ آتا ہے. کبھی ہم نے بخاری یہ نہیں پڑھا ہے، یہ بھی تو کبھی پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ام سودا کی طرف برتن کو بڑھا دیا. مطلب کیا؟ اے سودا، ام سودا، عائشہ نے تمہارے ساتھ جو کیا تم اپنا بدلہ لے لو. بی بی ام سودا پھر وہ حریرے کو لے کر کے بی بی عائشہ کے چہرے پر مل دیا. مر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اب دونوں کا حساب برابر ہو گیا. تو معزز سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب پاک اپنی ازواج کے ساتھ رہتے تو گھر میں آئے تو خوف کا ماحول نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ چونکہ میں تھوڑا پریکٹیکل بات کرتا ہوں، تقیانوسی یا فلسفے والی بات میں جو پریکٹیکل چیزیں میرے سامنے آتی ہے، ایک صاحب کہنے لگے مل صاحب آپ کو پتا ہے جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں نا گھر میں، شیر کی ویسا اکیلا بیٹھ کر کھاتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے، اور کوئی دنیا دار آدمی بھی نہیں، تو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، میں شیر کی طرح اکیلے بیٹھ کر کھاتا ہوں، کوئی ہمت نہیں ہے بیوی بچوں کی میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے. میں نے کہا کوئی بڑا تروم تیر نہیں مار لیا؟ بڑے تروم چینی ہیں کہ بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں آپ. یہ اللہ کی مرضی اور منشے کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. مصطفیٰ کریم بیٹھ کر کھاتے تو برتن ہوتا، جس برتن سے بی بی عائشہ دودھ پیا کرتی یا پانی پیا کرتی، حبیب پاک وہ برتن چونکہ مٹی کا ہوتا تھا نا، پولیا ٹائی، تو اس پر نشان پڑ جاتا ہے پانی پینے کے بعد. حبیب پاک وہ نشان تلاش کرتے، جہاں سے بی بی عائشہ نے پانی پیا وہاں سے مصطفیٰ کریم پانی پیا کرتے، مصطفیٰ کریم پانی پیا کرتے. حضرت بی بی عائشہ، بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتی، میں لیٹی ہوئی رہتی، حجرہ چھوٹا رہتا، تہجد کی نماز ہو رہی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حبیب پاک جب سجدے میں جاتے، میں اپنے حبیب پاک پیروں کو ٹچ کرتے، میں اپنے پیر کو قریب کر لیتی، حبیب پاک سجدہ کرتے، پھر نماز کے لیے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر ٹھہر جاتے، میں پھر اپنے پیروں کو لمبا کر کر سو جایا کرتی، پھر حبیب پاک دوسری مرتبہ جب سجدے کے لیے جاتے، میرے پیروں کو ٹچ کرتے، میں پیر قریب کر لیتی، حبیب پاک سجدہ کیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دو عالم کے سردار سید الانبیاء والمرسلین کی بات ہو رہی ہے. اور حبیب پاک کا ازواج کے ساتھ تعلق کیسا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، رننگ ہوتی ہے. صحابہ کو کہا تم لوگ آگے چلے جاؤ. بی بی عائشہ اور سرکار مدینہ علیہ السلام دونوں ریس لگانے لگے، دوڑ لگانے کے بعد بی بی عائشہ، ادب دیکھیے کیسا ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس کے باوجود ادب دیکھیے. بی بی عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیت گئی، فرمایا کہ میرے قدم آگے بڑھ گئے. یہ ہوتا ہے ادب، یعنی مصطفیٰ کریم سے آگے جانے کی، جیتنے کی، نعوذ باللہ کہنا تک گوارا نہ کیا. کہا کہ میں دبلی پتلی تھی، میرے قدم آقا کریم کے قدموں سے آگے بڑھ گئے. اب پھر اس کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد پھر ایک اور سفر آیا. حبیب پاک نے فرمایا اے عائشہ چلو پھر ایک مرتبہ دوڑ لگاتے ہیں. پھر دوڑ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جیت گئے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں تھوڑا موٹی ہو گئی تھی، فربا ہو گئی تھی، اس کے باعث میں پیچھے رہ گئی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی. تو معزز سامعین کرام، یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ جو آپ اپنی ازواج کے ساتھ. حبیب پاک کی ازواج کی تعداد، چونکہ میں نے تقریباً 7-8 صفحات کا میں نے مضمون لکھا تھا، تیار کیا تھا عنوان کے تحت، تو آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد زیادہ تھی ازدواجی زندگی میں. حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
یہود نصارہ غیر مسلمین، ہمارے شہر حیدرآباد سے بھی 1-2 سال پہلے ہوا تھا اعتراض اس پر، ایک ملعون نے اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کثرت کے اوپر، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، تو یہودی جو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، جو یہود و نصارہ دونوں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ رام جی کو اٹھا لیں، آپ اٹھا کر کے ان کی آپ مہابھارت وغیرہ اٹھا کر کے پڑھ لیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ کتنی بیویاں تھیں اور کتنی داسیاں تھیں، اس کی تفصیلات میں نے مضمون میں رکھی ہے، مگر آپ کو اختصار کے ساتھ کہتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ حبیب پاک نے جو زیادہ نکاح فرمائے اس کا پہلا ایک سبب ریزن یہ ہے، تعلیم و تربیت ہے کہ ازواج مطہرات زیادہ ہوں گی تو علم دین زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، پہلا۔ اب میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں، بس تیزی کے ساتھ گزر جا رہا ہوں، پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت زواج کی ہے وہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ پیش کرنا۔ کیسا اسوہ؟ کیسا اسوہ؟ خوبصورت مثال ہے، غور کریے آپ۔ اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، میری زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کم عمر لڑکی آ جائے نکاح میں، یا بڑی عمر کی خاتون آ جائے، یا غصے والی بیوی آ جائے، نرم دل آ جائے، زیادہ لٹانے والی آ جائے، کم خرچ کرنے والی بخیل آ جائے، ہو سکتا ہے نا، عورت کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح فرمایا، ایک کم عمر سے بی بی عائشہ سے فرمایا، بڑی عمر کی خاتون سے فرمایا، خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، بڑی سخی خاتون سے فرمایا، ام سودا سے فرمایا، طبیعت کی تیز خاتون ام حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ سے فرمایا، ہر بیوی صفورہ ہے یہودیوں کی بیٹی، یہودیوں کی حضرت جویریہ باہر کی بیٹی ہے، مختلف خاندان، مختلف طبیعتوں کی خاتون سے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ فرما کر کے اسوہ دیا، اگر تمہارے زندگی میں اگر تیز طبیعت کی خاتون آ جائے تو میرا وہ کردار جو حضرت صفیہ کے ساتھ ہے وہ کردار تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ اگر کوئی کم عمر بچی تمہارے نکاح میں آ جائے تو بی بی عائشہ کا وہ کردار جو میرے ساتھ رہا کرتا وہ تمہارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ بڑی عمر کی خاتون آ جائے، خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میرا جو رویہ تھا وہ رویہ دیکھ لو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ تیسری چیز دینی مصلحت تھی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ فرسودہ خیالات جو اس وقت پائے جاتے ان خیالات کو کاٹنے کے لیے آقا، جیسے حضرت زینب بنت جہش سے آقا کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ چوتھی جو مصلحت تھی وہ سیاسی مصلحت، جب آپ کسی خاتون سے نکاح فرماتے تو سارا قبیلے کا قبیلہ آ کر کے آقا کریم علیہ السلام کے دستے رحمت میں پناہ لے لیا کرتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق تھی۔ کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، کہنے کے لیے بہت چیزیں ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایسا بہترین نمونہ اگر مرد ہے تو اپنی ازدواجی زندگی کو درست کرے کہ حبیب پاک کیسے ان کے ساتھ رہا کرتے، کیسے بات کرتے، کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مار پیٹ نہیں کرتے۔ حبیب پاک کا اسوہ، حبیب سرکار کی سنت کیا ہے؟ سرما لگانا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، امامہ باندھنا سنت، یہ سنتیں یاد ہے۔ مگر اے مرد حضرات کبھی یہ بھی تو سنت دیکھ لیں، گھر کا آٹا گوندھ کے دینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، بیویوں کے ساتھ محبت سے بات کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی دلجوئی کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یہ جو کاوشیں ہیں پاک پروردگار اس کو قادر قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔